مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین و دنیا پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان طارق. آج کے ہمارے مہمان جو ہمارے درمیان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. صحافت کی دنیا میں ایک منفرد اپنا نام رکھتے ہیں اور خاص طور پہ صادق آباد میں پریس کلب کے سینئر نائب صدر ہیں. سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں اور اگر آپ ان کو سرچ کرنا چاہیں تو ایزیلی ان کو سرچ کر سکتے ہیں. ان کی جتنی بھی دی جانے والی نیوز ہیں وہ بھی مستند ہوتی ہیں. اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. جی فرحان اقبال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سلمان بھائی، بہت بہت آپ کی شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا. اور آپ کا جو پوڈ کاسٹ ہے دین و دنیا ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا چینل ہے. اور سب سے پہلے تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ اللہ نے جو ہے آپ کو دین کی جو ہے ترویج کے لیے منتخب کیا. اور آپ کا لائیو بھی ہم دیکھتے رہے جس میں آپ نے قرآن پاک کو جو ہے ختم کیا. تو یہ ایک بہت ہی زبردست آپ کا سلسلہ ہے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ فرحان بھائی نے ایک آج کل نیا آپ کی آواز کے نام سے ایک چینل متعارف کروایا ہے. سب سے پہلے تو اس کی بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ کی آواز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی آواز جو ہے وہ بیسکلی جو جرنلسٹ ہے نا وہ ہمیشہ پبلک کی آواز ہوتا ہے. مطلب وہ آپ کی ہی آواز ہوتا ہے، اپنی اس کی خود سے کوئی آواز نہیں ہوتی. کیونکہ جو بھی رونما ہونے والے واقعات ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ چیزیں پیش آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ بٹوین ٹو پارٹیز ٹو پیپل ہوتی ہیں. جب وہ میڈیا کے ساتھ آتا ہے تو میڈیا جو ہے اس کی آواز کو پھر اٹھاتا ہے، رائز کرتا ہے، تو وہ پھر پبلک کی آواز بن کے اس کو آپ کی آواز میں چلے جاتے ہیں. صادق آباد چونکہ کافی زیادہ ہمارے دیگر جو قریبی اضلاع ہیں ان میں سب سے زیادہ صادق آباد ایکٹیو ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، بنسبت رحیم یار خان پور، لیاقت پور اور یہ گوڑکی اور کشمور اور راجن پور. اور یہاں سراؤنڈنگ میں ہمارے بہت سارے ڈیولپمنٹ بھی زیادہ ہے اور ساتھ ساتھ کچے کے معاملات بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہاں سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز زیادہ ہے اور لوگوں کی انگیجمنٹ بھی زیادہ ہے، لوگوں کا رجحان بھی زیادہ ہے. تو اس لیے جو ہے نا پھر اس طرف زیادہ راغب ہے. یہ آپ کا جو آپ کی آواز ہے یہ بیسیکلی فیس بک پہ ہم دیکھیں گے یا یوٹیوب؟ اصل میں ہمارا جو مین کنسیپٹ ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی صحافی ہیں ان کے لیے ارننگ کا سورس پیدا کیے جائیں. جی جی. تو فیس بک پہ میرے پیجز اور میرے آئی ڈی میرے ہی نام سے ہے. جی ماشاءاللہ کافی فالوورز وغیرہ بھی ہیں اس پہ. بالکل، یہ سب صادق آباد کے لوگوں کی اور پاکستان کے لوگوں کی محبت ہے. آپ سے محبت واقعی کہ جو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ہماری خبروں پہ. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ خبر بھلے لیٹ ہو جائے لیکن میچور ہو اور مکمل جامع معلومات کے ساتھ ہو، تو اس کے ساتھ جو چلتے ہیں. آپ کی آواز کا ہم نے نیٹ ورک جو ہے نا ابھی اسٹارٹ میں پہلے تحصیل سے اور پھر آگے اس کو لے کے چلیں گے تاکہ جو ہے نا اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ ہوں، یہ پاکستان پورے کی آواز بنے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جی فرحان بھائی، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ صحافیوں کی ارننگ کا ایک آپ سلسلہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے اس میں؟ جیسے دیکھیں ویسے جو ہے نا زیادہ تر صحافی جو ہیں فری لانس ہوتے ہیں. جی. خاص کر تحصیل صادق آباد کی ہم بات کر لیں تو کسی بھی صحافی کی کوئی پے نہیں ہے. وہ سارا جو ہے اپنی کوریج کے اوپر بھی اس نے جانا ہوتا ہے تو خود سے پیسے لگاتا ہے. ٹرانسپورٹیشن خود سے کرتا ہے، اس کی جو ہے آپریٹر اگر رکھے ہیں تو ان کی پے بھی خود سے دیتا ہے. تو بہت سارے معاملات جو ہے نا اس نے خود سے ہی کرنے ہوتے ہیں. اس کے عوض میں اس کو یا تو اشتہارات جو کلیکٹ کرتے ہیں سال میں وہ اس کے کوئی ادارے جو ہیں ان کو 20% اس کا مارجن دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. مطلب ٹوٹلی جو ہے یہ اسپانسر ہو گیا یا جیسے بھی آپ کہہ لیں اس کو. مطلب وہ جیسے ایک کہتے ہیں نا اسٹیٹ کا چوتھا پلر ہے صحافت. جی بالکل. لیکن صحافی پلر نہیں ہے. صحافی کے لیے جب تک جو ہے اس پروفیشن کو باقاعدہ پروفیشن کے طور پہ نہیں مانا جائے گا، ان کی اجرت مقرر نہیں کی جائے گی یا ان کی جو ہے طریقہ کار نہیں طے کیا جائے گا، ان کے پیسے جو ہے ان کی جو معاوضہ ہے ان کا. اب دیکھیں مزدور بھی اگر مزدوری کرتا ہے تو وہ بھی شام کو 800-900 روپے لے کے جاتا ہے. لیکن صحافی جو ہے وہ اپنا پورا ٹائم بھی لگاتا ہے، اسپینڈ بھی کرتا ہے، اور شام کو جب اٹھتا ہے یا کسی بھی پروگرام سے تو اچھا جی السلام علیکم. بالکل. تو اس نے جا کے پھر جو ہے نا اپنا ذریعہ معاش اس کی یہ پریشانی ہوتی ہے. جو لوگ تو سائڈ بزنس کر رہے ہیں، جن کے کاروبار ہیں، بزنس ہیں، وہ تو ویل سیٹل ہیں. جو باقی جو ہے صحافی ان کے لیے کافی اس میں پریشانی کا سامنا رہتا ہے ان کو.
جی تو جیسے آپ نے بتایا کہ جو جن کا تو سائڈ بزنس ہے ویل سیٹلڈ ہیں، تو آپ کا کوئی بزنس ہے اس کے علاوہ، صحافت کے علاوہ، یا بیک گراؤنڈ آپ کا، یعنی کہاں سے آپ؟ ہاں، میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب چودھری محمد اقبال اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، وہ جو ہیں ذمہ دار ہیں کورٹ صفدر کے. جی تو ہمارا وہاں پہ رقبہ ہے ماشاءاللہ 1971 سے، اور 30 ایکڑ ہماری زرعی زمین ہے. مطلب شروع سے ہی ہمارا جو ہے ذرائع آمدن جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے. ٹھیک. اسی طرح سے جو ہے وہاں کورٹ صفدر شاپ سی ہماری. اچھا، اس کے بعد جو ہے باقی وہاں سے سورس آف ارننگ جو ہے ہمارا شروع سے چلا ہوا آ رہا ہے. اب وہ زمینیں ہمارے پاس ہیں والد صاحب کی وفات کے بعد، اور جو ہے وہاں سے بھی جو اس کا ٹھیکے وغیرہ کی آمدن ہوتی ہے وہ بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پراپرٹی کا بزنس ہے، یہ میں نے 2019 میں شروع کیا تھا، جی. تو اس سے بھی ہمارا سورس آف انکم ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک آپ کو کرتی ہیں کہ بھی آپ جو ہے نا وہ آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں. جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے جو ہے اپنی زمین پہ جو ہے ہمیں کسی چیز کا مالک بنایا، اور یہ بہت بڑا ایک احساس ہوتا ہے. میرے والد صاحب کی طرف سے جو زمین ہے ہمیں اس کے جب ٹھیکہ آتا ہے تو میں اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو پیسے ہیں نا یہ آپ کے دادا جی نے بھیجے ہیں. ان کو بھی مطلب بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے آپ کے والد کی کمائی نہیں ہے، یہ آپ کے دادے کے ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ بھئی جب دعا کرنی، یہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہے، یہ ٹھنڈی ہوا جو آتی ہے تو یہ بزرگوں کی طرف سے ہے. تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور بہت بڑا جو ہے یہ احساس ہوتا ہے جس پہ جو ہے جتنا شکر کیا جائے کم ہے. جی بالکل. جی ماشاءاللہ آپ نے جس طرح بتایا، ماشاءاللہ آپ کی سورس آف انکم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا ذریعہ معاش بنایا ہے. تو یہ صحافت جو ہے اس سے بھی کوئی ارننگ کا ذریعہ ہے، یا جیسے فار ایگزامپل کوئی سوشل میڈیا سے کوئی ارننگ والا کوئی اس طرح کا سلسلہ بھی ہے؟ ابھی جو ہے نا فیس بک نے میرے مونیٹائزیشن آن کیے ہیں سارے، لائیو پہ بھی کر دیے ہیں اور ریلز پہ بھی کر دیے ہیں، برانڈڈ کانٹیکٹ بھی دے دیا ہے، اس کے اوپر بھی کر دیے ہیں. تو لیکن پاکستان میں بہت سارے سیکشن ایسے ہوتے ہیں، اسٹارز تو ملتے ہیں لیکن اسٹار یہاں کوئی دیتا نہیں کسی کو. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ باہر کا اس کو آئی ڈیز کے ساتھ لگا کے آپ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ صحافیوں کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ ذرائع، کیونکہ صحافی جو ہے وہ کافی ساری جگہ پہ بیٹھے ہیں، پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، لائیو کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ان سب کو جو ہے نا ایک پلیٹ فارم مہیا کریں گے کہ یہ سب جو ہے نا وہ اپنے سورس آف انکم پیدا کریں. تو ابھی تک جو ویسے جنرل صحافت میں کہہ دے تو نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ 3-4-5 ہزار روپے ڈیلی کا ہمارا خرچہ ہے جو ہم خود سے کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر ناظرین اب ایک بریک لیں گے، جس کے بعد ایز یوزول ہمارے کو ہوسٹ آتے ہیں. لیکن وہ بریک لینے سے پہلے ایک سوال میں لاسٹ کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اور یہ اتنا بڑا امپائر ہی کہہ سکتے ہیں، صحافت میں آپ نے بہت نام بنایا. تو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ دین و دنیا پوڈ کاسٹ میں آنے کا موقع ملے گا؟ دیکھیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور کیا ہے. سب سے پہلے تو میں صادق آباد کے لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی آواز کی لانچنگ نے مجھے یہ بتایا کہ لوگ جو ہیں ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. بالکل. اور میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ پہلے دن سے لے کے آج، مطلب آج ہمارا چھٹا دن تھا، جمعے سے جمعرات تک. صحیح. چھٹا دن، 6 دن ہو گئے ہیں، اور ہمیں صرف ہم مبارکبادیں ہی وصول کر رہے ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں. اور اتنا پیار جو ہے کسی میڈیا پرسن کے لیے بس کچھ نہیں کہہ سکتے، سب اللہ کی دین ہے. اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا اور انہوں نے جو ہے ہمیں پیار دکھایا. ان سب کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر رب العزت کا بے حد مشکور ہوں. ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ یوں ہی آپ کے کام کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، ملتے ہیں بریک کے بعد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دین و دنیا پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرافع، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافت سے تعلق رکھنے والے فرحان اقبال صاحب. اچھا فرحان صاحب، اگر آپ سے میں اپنے شہر کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں تو ہمارا جو شہر ہے صادق آباد، یہ کافی مسائل کا شکار ہے. اس میں آپ سیوریج کا مسائل دیکھ لیں، سڑکوں کا مسائل دیکھ لیں، رات کے وقت لائٹوں کا مسائل دیکھ لیں. تو ان مسائل کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. ہمارے جو یہ انتظامیہ ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتی. تو
اس کی طرف توجہ دلانا ہمارا بھی حق ہے اور جو صحافی ہے اس کا سب سے پہلے حق ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں صادق آباد جو ہے نا سب سے پسماندہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو ہم، لیکن جس ایریا میں بارڈر ایریا میں یہ قائم ہے اور یہاں پہ دباؤ بہت زیادہ ہے آبادی کا. یہاں پہ سندھ سے لوگ آ رہے ہیں، بلوچستان سے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے اپنے دیہات سے. جی ٹلو سائڈ پہ سارے جو ہے وہ پانی کڑوا ہو چکا ہے، بالکل زیر زمین پانی کڑوا ہے. لوگوں کے لیے پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے. نہری پانی آ گیا تو ٹھیک، ورنہ ان کو پتہ نہیں کہاں سے پانی نہر بھی ہماری جو پینے ہے کے وہ لیے، مہینہ بند ہاں رہتی جی، ہے. پینے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے وہ پانی لے کے آتے ہیں. تو ایجوکیشن کے لیے بھی لوگ پھر شہر کی طرف آتے ہیں. شہر کے اوپر دباؤ بہت زیادہ ہو گیا، اور ہمارے جو وسائل ہیں بلدیہ صادق آباد کے وہ پہلے والے ہی ہیں. عملے کی بھرتی نہیں ہو سکی. ہم تنقید ضرور کر سکتے ہیں بلدیہ کے اوپر، لیکن ہمیں سب سے پہلے اب کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں، گھر کا سسٹم چلاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے ذرائع آمدن اور وسائل کو دیکھنا ہوتا ہے. تو لاملا ہر صورت میں ذمہ داری بلدیہ کی ہے، لیکن بلدیہ کے پاس آلات نہیں ہے، مشینری نہیں ہے، مین پاور نہیں ہے. وہی پرانے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. کوئی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا آ جائے، ورنہ نئی بھرتی نہیں ہوتی. اچھا، اس کے بعد جو ہے کالونیاں پرانی ہو چکی ہیں. سڑکیں بنا کر، سڑکوں کے اوپر سڑکیں بنا کے اونچا کر دیا گیا ان کو. وہاں سے تو معاملہ کئی جگہ ٹھیک ہو گیا، لیکن کئی جگہ نہیں ٹھیک ہو گئے. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ آبادیاں جو ہے وہ نیچے رہ گئی. پبلک کالونی پوری کی پوری، مدرفی کالونی، اور بے شمار کالونیاں ایسی ہیں جہاں پر سیوریج کا، الیاس کالونی میں، دیگر کالونیوں میں، کرسچن کالونی میں سیوریج کا پانی ہر روز باہر نکلتا ہے. تو فرحان صاحب اس کی طرف توجہ بلدیہ کا، جو آپ نے کہا کہ ان کے پاس اپنے اخراجات پورے نہیں ہو رہے یا ان کا جو بجٹ ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہو رہا، تو یہ اپ گریڈ کس نے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ بلدیہ کے لیے فنڈز لے کے آنا، اگر تو بلدیاتی حکومتیں ہوں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اب بلدیاتی حکومتوں کے لیے فنڈز لے کے آنا بھی سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. اب جو ہے فیڈرل سے کچھ فنڈز آئے ہیں تقریباً 40 کروڑ کے قریب، جو بلدیہ صادق آباد کو ملے ہیں، جن کے ٹینڈر لگے ہیں. ان میں کافی ساری جو ہے نا وہ بہتری آ جائے گی. جیسے آپ کے جنا ٹاؤن کے ساتھ آبادی ہے رستم کالونی والی، وہاں پہ سمی جٹ کے گھر سے تھوڑا سا آگے ہمیشہ پانی کھڑا رہتا تھا. حتیٰ کہ اے سی کا اپنا جو گھر ہے اس کے باہر پانی ہوتا تھا، اے سی آفس کے باہر پانی ہوتا ہے، اور اسی طرح جو سراؤنڈنگ والے ایریا یہاں سارا پانی ہوتا تھا. تو ان کا بھی ٹینڈر لگ گیا ہے. اب یہ اگلے ایک دو ماہ میں یہ کھدائی ہو جائے گی اور جہاں پہ سیوریج پڑنا شروع ہو جائے گی. کے ایل پی روڈ کا بھی جو ہے وہ بھی ٹینڈر سنتے آ رہے ہیں. کے ایل پی روڈ جو ہے اس کا ٹینڈر اس مہینے کی 20-22 ڈیٹ کو ہو رہا ہے. وہ 1 ارب 40 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن اس میں جو ہے دکاندار حضرات سے گزارش ہوگی کہ وہاں پہ جو پانی کی نکاسی کے لیے سائڈوں پہ جو بنایا جائے گا نا وہ علاقہ سیوریج بارش کے پانی کے لیے جو سائڈوں پہ بنایا جاتا ہے اس کو نہ برباد کریں. اب جو ہے شہر کے اندر بہت سارے علاقوں میں پانی کی نکاسی کے لیے سسٹم موجود ہے، لیکن وہاں پہ دکانداروں نے مٹی ڈال کے اس کو بند کیا ہوا ہے. جیسے اب دیکھ لیں کہ ریلوے پھاٹک کے ساتھ جو ٹیلو اڈا ہے اس کے وہاں سے لے کر میرے خیال میں آ جائے گا یہ نیئر اباؤٹ پیپل والا چوک تک. وہاں پہ ایک بہت اچھی لائن بنی ہوئی تھی جس میں اندر بارش کا پانی آتا تھا اور وہاں سے گزر جاتا تھا. اب وہ دکاندار نے خود وہاں مٹی ڈال کے صفائی کرتے تھے تو ان کے لڑکے وہاں مٹی ڈال دیتے. اس کے بعد وہ بند ہو گئی. اب ان دکانوں کے 3 دن 4 دن پانی کھڑا رہتا ہے. اچھا، ہمیں اپنی سوشل ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہی دیتے ہیں کہ سارا دن جو ہے اگر ایک دکاندار انکروچمنٹ کر کے بیٹھا ہے، ایک دکاندار اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس دکاندار کے پاس جائیں گے، اس ریڈی والے کے پاس جائیں گے جو انکروچمنٹ کر کے کھڑا ہے. ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے جو قانون کی عملداری کر رہا ہے، جو قانون پہ چل رہا ہے. اس کو بھی ہم مجبور کرتے ہیں، ہمارا یہ رویہ اس کو بھی مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی قانون کی خلاف ورزی کرے اور وہ بھی انکروچمنٹ پہ آئے. تو بلدیہ کا بھی کام ہے انکروچمنٹ کو ریموو کرے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بلدیہ آتی ہے ریموو کرتی ہے، جیسی بلدیہ والے گئے تو اس کے فوراً بعد وہ لوگ آ جاتے ہیں. مطلب سوسائٹی اپنا رول نہیں ادا کرتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام ہمارے سے ڈنڈے کے سر کروایا جائے. بالکل ایسی ہے. اچھا، یہ تو جو مسائل ہیں بلدیہ کے یہ ایک اپنی جگہ کے اوپر ہے. شہر کی جو صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں وہ بھی خاصی اچھے نظر نہیں آتے ہمیں. ان کا بھی تو کوئی سدباب ہونا چاہیے. صفائی کا اب یہ ہے کہ جگہ جگہ فلڈ ڈپو بنے ہوئے ہیں. اب ہر گلی محلے میں پہلے لوگ آتے تھے خاکروب، ان کے پاس وہ ایک رہات ریڈی ہوتی تھی
ہاں جی، وہ کوڑا اٹھا کے جاتے تھے, بڑا اچھا سسٹم ہوتا تھا. اب پتہ نہیں وہ کہاں گئے. اب سارا سسٹم اب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے نے اپنی گلی کے نکڑ پہ یا گھر کے پاس کوئی جگہ دیکھی ہوتی ہے جہاں سارا محلہ گند ڈالتا ہے, ایسے ہی. اور 4 دن 5 دن وہ وہاں پڑا رہتا ہے. اس کے بعد وہ آتے ہیں, بلدیہ والے اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر دوبارہ سے وہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا ایک ری ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اس کی. بازاروں میں جھاڑو جو ہے اب ستارسی روڈ پہ ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ ریڑیاں لائن پہ لگی ہوتی ہیں وہاں جھاڑو ہوتا ہی نہیں ہے, اور جو کنارے ہیں وہاں جھاڑو والا تھوڑا تھوڑا سائڈ پہ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلا جاتا ہے. تو CCTV کے کیمرے لگے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں کئی دفعہ ان کو, لیکن ایک عجیب سا سسٹم بنا ہوا ہے, ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ کوئی بندہ بھی جو ہے اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے ادا نہیں کر رہا. جی بالکل ایسی ہے. معاشرے کے اندر جو ہماری اپنی انفرادی جو ذمہ داریاں ہیں ہم وہ پوری کرنے سے قاصر ہیں. ایسے اور جو ہمارا یہ آپ نے جیسے کہا کہ ریڑھی بانوں کا جو ہے وہ کوئی اصول نہیں ہے, کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے. اب ہم شہر میں اگر ایسے دیکھیں کہ جگہ جگہ کے اوپر ریڑیاں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں, اب اگر ان کو ہم کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ غریب کا احساس نہیں کرتے. اب غریب نے اپنا احساس جب خود ہی نہیں کروانا تو ہم کیسے غریب کا احساس کریں. اب وہ جگہ جگہ کے اوپر ریڑھی لگا کے کھڑے ہیں, وہاں سے نہ موٹر سائیکل گزرنے کی جگہ ہے نہ گاڑی گزرنے کی جگہ ہے, اور وہ ترتیب سے اب یہ آپ دیکھیں اپنا THQ ہاسپٹل کے ساتھ انہوں نے ریڑھی والوں کے لیے جو بارڈر بنا دیا ایک. اور باقی دوسری طرف اگر آپ بازار والی سائڈ کے اوپر آ جائیں, ریلوے روڈ دیکھ لیں آپ, اور اسی طرح آپ شہر کے اندرون میں آ جائیں تو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی ریڑھی والوں کا سسٹم نظر نہیں آتا. اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کچھ, ریڑھی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ریڑھی چلتی جائے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ریڑھی والے صبح آتے ہیں اپنی مشکل, ایک تو وہ ریڑیاں سڑک پہ کھڑی کر کے جاتے ہیں, دوسرا وہ جب آتے ہیں صبح مال لگاتے ہیں, جو گندا مال ان کا نکلتا ہے سڑا ہوا وہ وہیں پھینکتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے یا وہاں سے تھوڑا سا موو کر کے کسی مناسب جگہ پہ کھڑے ہو گئے, یا مشکل انہوں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ کھڑے ہیں. تو ایک تو بنیادی مقصد ہی فوت ہو گیا ریڑھی کا. اب یہ بن گئے ہیں پوائنٹس. جب پوائنٹس بن گئے ہیں تو انہوں کو صفائی کا پتہ ہے. اب سڑک کے سب سے زیادہ دشمن ہوتا ہے پانی. ریڑھی والا بھی اگر کھڑا ہے نا وہ اپنے فروٹ کو یا اپنے اس کو پانی مار رہا ہے, سبزی کو بار بار, تو نیچے اس کے پانی جا رہا ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے سڑک کی بربادی کا باعث بنتی ہیں. پھر جتنے بھی وہ ہوتے ہیں نا رستے, ہمارے رستوں کے, ایک تو رستے کے ویسے یہ لوگ 10-15 فٹ آگے کھڑے ہوتے ہیں. دوسرا جب جہاں سے ہم نے نکلنا ہوتا ہے نکاسی والے جو رستے ہیں وہاں پہ صرف ایک زیادہ نہیں ہے لوگ, 1-2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا کہہ لیں, اب نام مناسب الفاظ ہی ہیں, مطلب جو لوگ ان ریڑیوں سے بھی آگے آگے کھڑے ہوتے ہیں, وہ سارا ٹریفک کا بہاؤ جو ہے نا اس کو سلو کر دیتے ہیں. مطلب وہ لوگ ایسے جا رہے ہوتے ہیں. پھر اچھا کچھ کہہ دیں آپ ان کو تو وہ جناب او جی آپ بڑے ظالم ہیں, آپ نے ریڑھی والے, پھر گاڑی والا ظالم ہو جاتا ہے اور جو ریڑھی والا ہے وہ مظلوم ہو جاتا ہے. ایسی ہے. اچھا فرحان صاحب, یہ تو سارے مسائل ہمارے شہر میں چلتے ہی آ رہے ہیں, تو ایک پانی کا جو بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم ہمارے شہر کا, وہ بہت زیادہ سرگرم ہے. اور ہمارا ہم نے جو سنا ہے آج تک کہ ان قریب جو پینے کا پانی ہے وہ صادق آباد میں پتہ نہیں میسر ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے کیا انتظامیہ کی ترجیحات ہیں اس کے اوپر؟ ابھی جو دستیاب ہے میں پہلے پی لوں. جی پہلے وہ آپ پیئیں. یہ جو پانی ہے نا یہ ختم ہو رہا ہے. جی ہم لوگ اس ایریے میں رہتے ہیں جہاں ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہمارا جو ہے کھاد فیکٹریاں جو ہیں انہوں نے بلا شک و شبہ ہماری ترقی میں اپنا رول ادا کیا ہوگا, یہ کر رہے ہیں, مگر یہ اس علاقے کی بربادی میں ان کا رول اب بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. جی اب ہمارے احمد پور لمحہ سے ہمیں پانی ملتا ہے, یا تھوڑا سا اس کے آگے رحیم آباد تک اب ہمارے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. صرف وہ اس لیے گئے ہیں کہ یہاں پانی ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھنڈا اور میٹھا پانی جو ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ہمارے احمد پور لمحے کا پانی کا TDS لیول جو ہے وہ 1200 ہو چکا ہے. اب ہمارے لوگ ہیپاٹائٹس کا, گردوں کے مرض میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے ہیں. ٹلو روڈ کے لوگ کڑوا پانی پی کے انہی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. اسی طرح سے جو ہے ابھی کچھ چند دن پہلے اسی صادقہ آباد نے میٹنگ بلائی ہوئی تھی پانی کے ایشو پہ ہی. تو ان فیکٹریوں کو آرڈرز ہیں کہ یہ اپنے جو ٹیوبویل ہیں یہ اپنا ویل ایریا جو ہے دریا کے پاس شفٹ کریں, لیکن یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو یہ نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. پینے کا پانی روز بروز کم ہو رہا ہے جی. اور ہمیں جو ہے وہ جب ہمارے لوگ رحیم آباد تک جا سکتے ہیں, بلدیہ رحیم آباد تک جا سکتی ہے, تو اس کے ساتھ ہی بھونگ سے تھوڑا سا آگے یہ لوگ اپنی ٹربائن ٹیوبویل لگا لیں. ان کو کیا مسئلہ ہے, ان کو
یہ لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال دیتے ہیں. 6 سال سے جو ہے وہ کمیٹیوں کے فیصلے ہو چکے ہیں, یہ اس کو بہانہ ڈالتے ہیں, اس کو لمبا کرتے ہیں. جب بھی کوئی ان کو میٹنگ کال کی جاتی ہے, یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چیزوں کو آگے ڈیلے کرتے ہیں. اس بار اسی صاحب نے خیر ان کو اچھا جو ہے ان کو سنائی ہے کہ آپ کو یہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. تو یہ میں شہر صادق آباد کے سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مسئلے کو اٹھائیں, اس کو اٹھائیں, ورنہ آپ کو پینے کا پانی, آپ کی نسلوں کو پینے کا پانی نہیں ملے گا. اسی طرح سے ان کی جو فیکٹری ہیں, جو کھاد فیکٹری ہیں, آپ مجھے ان کا سیوریج سسٹم بتا دیں. کوئی نہیں. ہمارے جو ہے ہمارے شہر کے ہر نکڑ پہ سیوریج کے پوائنٹ لگے ہیں جہاں سے گندا پانی آگے کو جا رہا ہے. ان کا دکھا دیں, ان کا کوئی ایک دکھا دیں کہ جہاں ان کا سیوریج کا پانی جا رہا ہو. یہ وہ سیوریج کا پانی بھی گندا نیچے ڈمپ کر رہے ہیں جو ریٹرن واپس ہمیں آ رہا ہے. تو یہ اتنی بڑی مجرمانہ غفلت ہو رہی ہے, اتنا بڑا مجرمانہ ایکٹ ہو رہا ہے جس کے اوپر کوئی بھی بندہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی سدباب کرنے والا نہیں ہے. تو یہ لوگ موت دے رہے ہیں, موت. جی بالکل فرحان صاحب, اس کا سد باب جو ہے سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ مسئلے کو اٹھایا جائے. وہ کام آپ بھی بخوبی جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں, اور ہماری بھی ایک چھوٹی سی کاوش ہے دین و دنیا پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ یہ دین و دنیا کا پلیٹ فارم اور آپ کی آواز کا پلیٹ فارم جو ہے انشاءاللہ متحرک ہو کر چلیں گے آگے, اور اس کو جو ہے وہ اپنے شہر کو عظیم تر بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو ناظرین, آج کی جو دین و دنیا پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ تھی ان میں ہمارے ساتھ موجود تھے جناب فرحان اقبال صاحب. فرحان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہیں وہ دین و دنیا پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. دیکھنے والے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم